ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو کہ تم ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکال دو. وہ جو کچھ ہو رہا تھا اس سب کو وہ جادو کہہ رہا تھا، اس لیے کہ جادو کا زمانہ ہے. جب جادو کا کہیں رواج ہونے لگتا ہے تو آدمی کو اگر چھینک بھی آ جائے تو سمجھتا ہے کہ جادو کیا کسی نے. یہ مصیبت ہوتی ہے جادو کے جب کہیں رواج ہو جائے. تو وہی صورت وہاں ہے. مصر میں جادو کا رواج ہے، بڑے بڑے ماہرین ہیں جادو کے. تو جہاں کوئی بات نہ ایسی غیر معمولی انیوزول جہاں کوئی بات ہو وہی جادو ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا اور ایسے قسم کے معجزے دے کر بھیجا کہ جن کو عام آدمی دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کہ یہی کہے کہ جادو ہے، لیکن جو ماہرین ہیں اس فن کے وہ نہیں کہیں گے. آگے آئے گا تو وہاں میں بتلاؤں گا کہ ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ جادو نہیں، مگر عام آدمی یا سرکش وہ یہی کہیں گے. تو فرعون یہی کہتا رہا کہ اپنے جادو سے تو ہم کو ہماری زمین سے ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر جادو ہی تمہارے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی جادوگر ہیں، ہم ایسے ہی جادو لائیں گے تیرے مقابلے میں. تو لہذا یہ ہے کہ جب جادو ٹھہرا تو جادو کے مقابلے میں جادو. اب اس مقابلے کے لیے کوئی دن مقرر کر لینا چاہیے. تو کہا کہ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. فرعون نے کہا کہ ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک ایگریمنٹ کر لو، ایک وعدے کا دن مقرر کر لو کہ جس کے خلاف پھر ہم بھی نہ کریں. ایسا دن طے کر لو جس میں ہماری بھی مجبوری نہ ہو، تمہاری بھی مجبوری نہ ہو. اول تو یہاں ذرا سمجھ لیجئے آپ تھوڑا سا ذہن پر متوجہ کر کے، کس سے بات ہو رہی؟ موسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ نہ لاؤ لشکر ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ سامان ہے، اور کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ. اور فرعون کی بات کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پانی بھر رہا ہے. سمجھ میں آئے کہ صاحب ٹھیک ہے مقابلے کے لیے دن طے ہو جانا چاہیے جس میں آپ کے لیے بھی مجبوری نہ ہو، میرے لیے بھی مجبوری نہ ہو. فرعون کی فرعونیت تو خاک میں مل رہی ہے. حقیقت تو یہ ہے، یہیں اس کو پتا چل رہا کہ یہ جو اس کی کرسی اس کے پیر کے نیچے کی جو ہے وہ ہل رہی ہے، اس کو نظر آ رہا ہے. یہ اس کی باتوں سے خود پتا چل رہا ہے. نہ لا نخلفو کہ جس دن اور وعدے کے خلاف ہم نہ کریں، نہ تو ہم اور نہ تم. اور مکانن سوا آگے یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ تجویز کر لو کہ نہ تمہیں آنے میں پریشانی ہو نہ ہمیں پریشانی ہو، برابر جگہ ہونی چاہیے. نہ تمہیں زیادہ چل کے آنا پڑے کہ تم کہہ سکو کہ بھئی ہمیں تو بہت دور ہو گئے، نہ ہمارے لیے پریشانی ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم بہت دور ہو گئے. ایک درمیان کی جگہ تجویز کر لو. سمجھنا یہ فرعون نے کہا. بظاہر تو بڑے انصاف کی بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس انصاف کے پیچھے اس کی کمزوری جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، ورنہ ظالم جو ہے وہ کہاں سے انصاف کرے گا. قال موعدکم یوم الزینہ. موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو کون سمجھ بتلائے گا؟ جو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ زیرکی اور سمجھ اور حکمت اور دانائی اور عقل اللہ کی طرف سے ملتی ہے. باولوں کو تھوڑی اللہ میاں کے نبی بناتے ہیں، پاگلوں کو. جیسے ہم لوگ جو ہیں ہمارا حال کیا ہے بھائی؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اچھے عقل مند ہیں تو ان بچوں کو جو ہے اور تعلیم دیں گے، اور اگر یہ اتفاق سے باورہ نہیں کریں گے قرآن سے پڑھوا دو بھائی، اب کچھ اور نہیں پڑھ سکتا. تو اللہ کے دین اور اس کے نبیوں کا علم ہمارے یہاں باولوں کے واسطے، حالانکہ نبی کبھی باولا نہیں ہوا کرتا، مکمل عقل والا ہوتا ہے. کامل ترین عقل اللہ سبحانہ و تعالی نبی کو دیتے ہیں. وما صاحبکم بمجنون. خود اللہ تعالی نے فرمایا یہ تمہارے ساتھی محمد یہ دیوانے نہیں ہیں، یہ بڑے عقل مند ہیں، عقل والے ہیں، حکمت والے ہیں. تو حکمت والے اور عقل والوں کو اللہ تعالیٰ وہ رسپانسبلٹی دیتے ہیں کہ جو اللہ کے علم کو اور اس کو سنبھال سکیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. کون سا دن طے ہوگا؟ فرمایا یوم الزینہ. یوم الزینہ ایسا سمجھیے جیسے اس ملک میں کرسمس کا دن، ہر ملک میں ہر قوم میں ایک عید کا دن ہوتا ہے، چاہے اس کا کچھ بھی نام ہو. اس دن کیا کرتے ہیں لوگ؟ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بناؤ سنوار کرتے ہیں، کہیں باہر نکلتے ہیں تو کھیل تماشے اس میں سب کچھ ہوتا ہے. اس کو وہاں یوم الزینہ کہا گیا. زینت کا مطلب بناؤ سنوار
اور اچھے اچھے کپڑے پہننے اور خوشیاں اور تفریحیں کرنے کا دن، تو اس دن کا مقرر کر لو، کیوں کہ وہ سب لوگ فارغ ہوں گے، فری ہوں گے، کسی کو بلانا نہیں پڑے گا، آلریڈی سبھی لوگ جو ہے وہ شہر سے باہر موجود ہوں گے میلے ٹھیلے میں، وہ دن رکھ لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب حق ہے، ان کو کیا گھبراہٹ ہے، بھائی حق بات کہنی ہے تو لہذا سب کے سامنے کیوں نہ کہا جائے، اس لیے اگر حق ظاہر ہو گیا تو سب پر ظاہر ہوگا، یہ اس کا فائدہ ہے۔ فرمایا کہ تمہارے وعدے کا دن جو ہے وہ زینت والا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، دن تو یہ اور ٹائم، فرمایا کہ دن چڑھتے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ چڑھتا ہوا دن جو ہوگا کیا مطلب، یعنی مطلب دوپہر سے پہلے پہلے اس وقت لوگ آئیں تو تازہ تازہ آئے ہوں گے، سب فریش ہوں گے، سارے ایکٹیویٹیز بعد میں شروع ہوں گی جو ہونی ہے، آنے کے بعد پہلے اول وقت میں یہ کام ہو جانا چاہیے، مقابلے والا کام جو ہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، تو دن بھی مقرر اور ٹائم بھی مقرر ہو گیا۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرعون نے کیا کیا، اپنے سارے مکر اور چالوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے جادوگروں کو اس نے انویٹیشن بھیج دیے سارے ملک میں کہ جو جو اس فن کا ماہر جہاں ہے وہ سب فلاں دن فلاں جگہ پر حاضر ہو جائے۔ یہ ہے جمع قید۔ فجمع قیدہ ثم اتی، اور اس سارے انتظامات کے ساتھ وہ آ گیا فرعون اس میدان کے اندر۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وہ خالی مقابلے کے واسطے دنیا میں نہیں آیا، حق کو پھیلانے کے واسطے آیا۔ انہوں نے اس موقع پر بھی پہلے اپنا فریضہ منصبی ادا کرنا شروع کیا، تقریر شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام نے، اور واعظ اور نصیحت، اور ان کو گیا یوں کہیے کہ ان کے برا انجام سے ڈرانا۔ کیوں؟ یہ مت سمجھنا کہ اس میں کوئی یہ ہے کہ اپنے شوق ہے تقریر کا نبیوں کو، کہ اگر تقریر نہ ہوئی تو پھر بلا ان کی قیمت اور ان کی ویلیو گھٹ جائے گی، نہیں، بلکہ نبی جانتا ہے اس بات کو کہ اس وقت مقابلے کی بات ہے، اگر قوم نے نہ مانا مقابلے میں بھی تو پھر یہ عذاب کے مستحق ہوں گے، اور نبی نہیں چاہتا کہ قوم پر عذاب آئے، اس لیے کہ وہ شفقت اور رحمت اس کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں۔ اس واسطے وہ آخری حجت پوری کرنے کے لیے شاید اب مان جائیں اور نوبت عذاب کی نہ آئے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی تقریر کر رہے ہیں۔ فرمایا، موسیٰ نے فرمایا ان سے، ارے تمہارا بھلا ہو جائے، اللہ پر جھوٹے تہمتیں مت باندھو۔ کیا جھوٹی تہمت؟ کہ فرعون کو خدا بنا رہے ہو تم، یہ ہے جھوٹی تہمت ہونا، یا یہ کہ میں کہتا ہوں مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور تم کہتے ہو کہ جادو ہے، یہ ہے جھوٹی تہمت کا مطلب۔ اللہ پر جھوٹی تہمتیں مت لگاؤ، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، اس لیے ڈرو تم اپنے اس برے انجام سے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور ہمیشہ یاد رکھو جو جھوٹے الزامات لگاتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، یہ تو قرآن نے اس وقت ایک آیت کے اندر اس بات کو نقل کر دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے خالی 2 لفظ تھوڑی کہے ہوں گے، کتنی دل پذیر اور مؤثر تقریر ہوئی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی۔ علاوہ اس کے کہ الفاظ کیا تھے، کم سے کم اتنا تو ضرور یقین ہے کہ وہ اخلاص اور وہ درد مندی اور ہمدردی کے ساتھ جب نصیحت ہوگی وہ بڑی پر اثر ہوتی ہے۔ جیسا کہ وہ فارسی کا مقولہ ہے کہ از دل می خیزت بر دل می ریزت، بھئی دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ دل پہ براہ راست گرتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام چاہے پروفیشنل مقرر اور اسپیکر نہ رہے ہوں، لیکن ان کے کلام میں جو اثر ہوتا ہے وہ دراصل ان کے اخلاص کا اثر ہوتا ہے، درد مندی کا اثر ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کی وہ دل پذیر اور مؤثر اور مخلصانہ، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں ہلچل ہو گئی، ایک حق بات کہی جا رہی تھی، دلائل کے ساتھ کہی جا رہی تھی، اور اس میں یوں کہیے کہ نصیحت بھری ہوئی تھی، تو لوگوں پر اس کا اثر ہوا۔ تو کیا ہوا؟ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس معاملے میں جھگڑنے لگے۔ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، کہیں کو تم ان کے مقابلے پر آئے ہو۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور فرمایا کہ وہ آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے۔ کیا مطلب؟ بھائی حق بات ہے، اس کا مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، یہ آپس میں کانا پھوسی ان کی چل رہی تھی۔ فرعون نے اس کو دیکھ لیا کہ بھائی یہاں تو جو ہے مسئلہ کچھ اور ہی بنتا جا رہا ہے،
جس چیز سے فرعون کو ڈر ہو رہا تھا وہ سامنے آ رہا ہے. کیا کہ طاقت کا پلہ ادھر سے ہلکا ہو کر موسیٰ کی طرف بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اس بات کو فرعون محسوس کر رہا تھا. آخر وہی تماشا یہاں نظر آ رہا ہے. تو فرعون ایک دم للکارا, کہنے لگا ان ہذان لساحران, خوب سن لو یہ جادوگر ہیں دونوں کے دونوں. کون دونوں؟ موسیٰ اور ہارون دونوں ساتھ تھے. یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے اس ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ, یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ جو آگے قرآن نے یہاں کہا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ, اس کے معنی کیا ہوئے؟ تمہارے ٹریڈیشنل سسٹم سے تمہیں محروم کر دے. اب آئی سمجھ میں؟ یہ ہے اس کا ترجمہ صحیح. ہمیشہ یاد رکھیے, یہ تو خیر فرعون جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اللہ ہے جس کے اندر یہ صفتیں ہیں. کون انکار کر سکتا ہے؟ جس کے سر میں ذرا بھی عقل اور بھیجا ہے وہ اللہ کی ربوبیت سے انکار نہیں کر سکتا. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر جو لوگ آئے تو کیوں آئے؟ عقل نہیں ان کو کہ سورج نکلتا ہے اور چاند نکلتا ہے اور زمین پر ہم چلتے ہیں اور اللہ کا دیا ہم کھاتے ہیں. اتنی باتیں موٹی موٹی تو ہر آدمی سمجھتا ہے, لیکن کیوں نبیوں کی بات نہیں مانی جاتی؟ کبھی غور کیا ہے اس پر؟ یہ ہے وہ لفظ بڑے اہم کانڈ ہے کہ اصل میں جو بات جو جس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے وہ ہے سسٹم آف لائف کے اندر چینجنگ. یہی ہے سارا مسئلہ. مکے والوں سے جب پوچھا جاتا تھا کیا تمہارا رب اللہ نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے ہاں. کیا تمہارا خالق اللہ نہیں ہے؟ کہتے تھے ہاں. کیا تمہارا روزی دینے والا اللہ نہیں ہے؟ کہتے تھے ہاں. یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھی, خود قرآن حکیم میں اس کو نقل کیا گیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو, کہیں گے اللہ نے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے کون پانی برساتا ہے کہ جو مردہ زمین جس سے زندہ ہو جاتی ہے, تو کہیں گے اللہ. ہر چیز کو مانتے تھے. پھر کیا مصیبت تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے؟ ایک ہی بات تھی, اور وہ کیا؟ سسٹم آف لائف کی تبدیلی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا مطالبہ کرتے تھے وہ یہ کہ یہ ہے دین. جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو گے تو اس کے معنی خود بخود یہ ہیں کہ پھر ہمارے عبادت کا طریقہ ہی نہیں بدلے گا بلکہ ہمارا زندگی گزارنے کا ساری چیزیں جو ہیں سب بدل جائیں گی. ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا کمانا, ہمارا خرچ کرنا, ہمارا پہننا, ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے اس میدان سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا کسی انسان کو جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے. کیا سوال؟ تجھے عمر دی تھی کہاں گزاری؟ جوانی ملی تھی کہاں تو اس نے اس کو کیا کہتے ہیں اسے, جوانی کو گنوائی, کہاں تو نے گنوائی جوانی؟ اور تیسری چیز یہ کہ تجھے مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ تیسرا سوال ہوگا. تو زندگی اور زندگی کے جو ایکٹیویٹیز ہیں, مشغولیتیں, کیا کمایا, کیا ارن کیا اور کہاں اس کو لگایا, اس پر جو ہے دین اپنا پہرا بٹھاتا ہے. یہ لوگوں کو گوارا نہیں اور کبھی گوارا نہیں ہوا. یہی ہے وہ چیز. مکے والے بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے معنی کیا ہے کہ پھر ہمارا بزنس بھی بدل جائے گا, ہمارا خرچ بھی بدل جائے گا, ہمارے گھروں کا انداز بھی بدل جائے گا, ہماری شادی اور بیاہوں کے طریقے بھی بدل جائیں گے, ہر چیز بدل جائے گی. وہ ان کو موت نظر آتا تھا. آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ہم جو ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, ختم ہو گئی, ہم مسلمان ہیں, پھر آگے اگر اس سے زیادہ اگر ہم نے نہیں کیا تو کیا قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے صاحب ہم اتنے بڑے متقی نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے جو شیطان دیتا ہے. یاد رکھیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جو ہے وہ مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے سارے تقاضوں کو جو ہے وہ ہم نہ مان لیں. جہاں جہاں ہم اس کا نقصان کریں گے وہیں وہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے اور ماننے میں نقصان آئے گا. یہ خوب سمجھ لینے کی بات ہے. یہ تو دراصل ایک دعویٰ ہے,
ایک اجمال ہے، ایک سمری ہے اس پوری اسٹوری کی کہ جو ہماری لائف اور زندگی میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرعون نے بھی یہاں اسی بات کو سمجھا۔ موسیٰ کی بات ماننے کے مطلب کیا ہے کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہارا جو جانا پہچانا اور مثالی جو ایک زندگی کا طریقہ چلا آتا ہے وہ دراصل تم کو اس سے محروم کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے تیار نہیں ہوتے لوگ۔ یہ اس نے خاص بات کہی تھی، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا۔ اب دنیا کی رنگ رلیاں کس کو پیاری نہیں ہے؟ جب اس نے فرعون نے یہ کہا تو لوگوں کو محسوس ہوا، وہ لوگ کہ جن پر موسیٰ کی تقریر کا جادو چل گیا تھا اور وہ تقریر اثر کر گئی تھی، وہی لوگ جو ہیں اس پر جب اس نے ایک سائنٹیفک جو ہے اور بڑی پولیٹیکل جو اس نے چال چلی تو لوگ پھسل گئے کہ واقعی یہ بات جو ہے اس کے لیے تو ہم بھی تیار نہیں کہ ہماری زندگی کا یہ سسٹم بدل جائے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، تو اپنی چالوں کو، اپنے ساری تدبیروں کو تم اکٹھی کر لو اور اب تم دیکھو اپنی طاقتوں کو جمع کر لو، مجتمع ہو جاؤ، اتفاق پیدا کرو۔ دیکھا آپ نے، اتفاق کرنے کو کہہ رہا ہے فرعون۔ آپ کہیں گے اتفاق بے شک بہت اچھی چیز ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں، مجھے یاد آیا ایک صاحب نے ایک موقع پر مجھے بڑی نصیحت کی، نصیحت ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا، کہ صاحب فلاں مسئلے میں اگر فلاں لوگوں کی طرح آپ بھی کر لیتے تو کیا نقصان ہوتا، اتفاق تو بڑی اچھی چیز ہے۔ میں نے کہا کہ اتفاق بہت اچھی چیز ہے یہ، مگر بغیر کسی کنڈیشن کے یہ کہیں گے تو غلط ہے، ورنہ تو اتفاق ڈاکوؤں کو بھی بہت اچھی چیز ہوگا، چوروں کا بھی بہت اچھا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اتفاق کس چیز کے اوپر ہے۔ اگر خیر پر اتفاق ہے اچھا ہے، اور اگر خیر پر اتفاق نہیں تو وہ تو اور برا ہے۔ تو یہاں ثم اتوا صفا، فرعون بھی کہہ رہا ہے اپنی طاقت جو ہے وہ جمع کر لو، تم میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تمہارے قدم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ ہے صفا کے معنی، صف بنا لو اپنی، کیا مطلب؟ اپنے اندر اتفاق اور اتحاد اور ڈسپلن پیدا کرو اور مل کر کے مقابلہ کرو موسیٰ کا، تب تمہاری جیت ہوگی، ورنہ اختلاف میں تم نہ جیت سکو گے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور اس نے کہا کہ آج وہی کامیاب ہوگا جو سرخرو ہوگا، جو جیتے گا، سربلند ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ تاریخی مقابلہ ہے، آج فیصلہ ہو جانا ہے کہ مصر میں کس کو رہنا ہے۔ جو جیتے گا وہ رہے گا، جو ہارے گا اس کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، اس کو رہنے کا حق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کن مقابلہ۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اس نے بھی خوب پمپ کر دیا لوگوں کو، جادو ان لوگوں کو جو مقابلے پر آئے تھے، آخر کو وہ تیار ہو گئے، کہنے لگے اے موسیٰ تو پہلے اپنی چال چلتا ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے سامان وہ تو پہلے ڈالتا ہے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یہ پہلے ہم ہی ڈالنے والے ہوں، یہ مطلب تیرا نمبر پہلے یا ہمارا نمبر پہلے۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ہی ڈال دو جو ہے تمہارے پاس۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تھا، ان کی رسیاں تھیں، ان کی لاٹھیاں تھیں، جن کے بارے میں ان کے جادو کے زور سے یہ خیال ہونے لگا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ اصل تو لکڑیاں ہی تھی، اصل میں رسیاں تھیں، لیکن نظروں پر جو جادو ہوئی، سحروا اعین الناس، یہ قرآن شریف میں دوسری جگہ یہ لفظ آتا ہے، سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، غالباً یہ 8ویں 9ویں سپارے میں ہے، یہ ہے صفحہ 156 پر اور آیت نمبر 116۔ تو فرمایا کہ فلما القوا سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، نگاہوں پر، واسترهبوهم، اور ان کو بڑا روب میں ڈال دیا، وجاءوا بسحر عظیم، بڑا جادو لے کر آئے تھے وہ لوگ بھی، اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں بڑا جادو تھا۔ تو حقیقت نہیں بدلی تھی، بلکہ یہ کہ نظروں پر، نگاہوں پر، آنکھوں پر جادو تھا، تو ایسا لگا جیسے ہر چیز دوڑ رہی ہو۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے
یہ دیکھ کر کے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. کیسا ڈر؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دوڑنے والی چیزوں کا ڈر ہو. اگر وہ ڈر تھا تو اس میں بھی کوئی تعجب نہیں، کوئی بے کمالی کی بات نہیں. سمجھ میں آیا؟ سانپ دیکھ کر کے اگر کوئی شخص ڈر جائے، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بھئی آپ تو بڑے بزرگ آدمی، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ بزرگی کا اس سے کیا تعلق؟ سانپ ڈستا ہی ہے، سمجھ میں آئے، بچھو کاٹتا ہی ہے. تو یہ چیزیں، ان سے ڈرنا کوئی بے کمالی نہیں ہے، اگر ان سے بھی ڈر رہے تھے. دوسرا احتمال اس کا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر اس بات کا ہوا، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے تو جادو پیش کر دیا، لیکن میں کیا کروں اب؟ کیوں؟ یہ خیال اس لیے ہوا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو اس سے پہلے فرعون کے دربار میں ید بیضا اور عصا کا معجزہ دکھلا چکے تھے، تو جو کام پہلے کر چکے ہیں اب ان کو ڈر کیا ہے؟ وہی معجزہ بھی دکھلا، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. وہ معجزہ جو ہے وہ نبی کا فعل نہیں ہوتا، وہ فعل ہوتا ہے اللہ کا، لیکن اس کا ظہور نبی سے ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ فعل اللہ کا ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کا جو ایک معجزہ تھا، اس معجزے کے لیے فرمایا تم نے نہیں کیا، وہ ہم نے کیا تھا. وہ معجزہ کیا تھا؟ کنکریاں مارنے کا. زمین میں سے آپ نے مٹی اٹھائی اور دشمنوں کی طرف آپ نے پھینک دی. وہ ایک مٹھی مٹی اور کنکریاں کتنی ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں جتنے سامنے تھے سبھی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد چاہے تو یہ واقعہ آپ کی ہجرت کے وقت میں ہوا ہو، اور ہوا جب آپ نے ہجرت فرمائی، اپنے مکان سے آپ تشریف لے چلے، تو مکان کا محاصرہ سبھی نے کر رکھا تھا دشمنوں نے. تو آپ وہاں سے نکلے اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، اور آپ نے ان کے اوپر ایک مٹھی مٹی کی جو ہے وہ اوپر پھینک دی. آپ چلے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. وہاں بھی ہوا. دوسرا یہ واقعہ جو ہے غزوہ بدر میں بھی ہوا. غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کی صفیں قائم ہو چکی، اور ادھر سے 1000 اور ادھر سے 313، ادھر سب کچھ سامان اور ادھر کچھ بھی نہیں. تو ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی اللہ تعالیٰ سے سجدے میں پڑھ پڑھ کر کے، اور آخر وہاں سے بشارت دی گئی مدد آ رہی ہے. اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ کیا کہ مٹی اٹھا کر کے زمین سے اپنے ہاتھ میں اور دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیا آپ نے. تو اس کا جو اثر ہوا، جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. وہ جو پھینکی تھی تم نے، جس وقت پھینکی تھی، وہ تم نے نہیں، وہ اللہ نے پھینکی تھی. حالانکہ دیکھنے کے اعتبار سے تو وہ کس کا عمل تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مگر بات وہی ہے کہ وہ صورتاً رسول کا عمل تھا، مگر حقیقتاً وہ اللہ کا عمل تھا. یہی معجزہ ہوتا ہے. اس واسطے جب معجزہ اللہ کا عمل ہے نہ کہ نبی کا، اس کا صرف ظہور جو ہے وہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، تو پھر نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا. جب نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ پتہ نہیں اللہ کی مرضی اس وقت کیا ہے، وہ معجزہ اس وقت ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے معلوم نہیں. تو نبی تو خالی ہاتھ، جیسے پہلے تھا ایسے ہی اب بھی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا ہونا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. اور دوسری بات جو میں نے کہی ہے، میں نے دو باتیں کہی، ایک تو ڈر ان چیزوں کی وجہ سے، اور ایک ڈر اس وجہ سے کہ وہ معجزہ جو ہے میں دکھا سکوں گا نہیں دکھا سکوں گا مجھے معلوم نہیں. یہ دوسری بات زیادہ قرینہ اس کا ہے کہ وہی ڈر ہوگا. اس لیے کہ آگے جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ اسی کا اشارہ کرتی ہے. فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. ہم نے کہا ڈرو مت، تم ہی بلند ہو گئے. ظاہر ہے کہ یہ بات کس کو کہی جا سکتی؟ اسی کو کہی جا سکتی جس کو یہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں میں کچھ کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. اسی کو، جس کو یہ ڈر ہوگا اسی سے یہ بات کہی جائے گی. تو اصل میں ڈر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہی تھا کہ وہ معجزہ میں اب دکھایا جائے گا نہیں دکھایا جائے گا مجھے معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہی بلند ہوگے، ڈرو مت.
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو تمہارے دانے ہاتھ میں ہے ڈال دو اس کو، نگل لے گا جو کچھ انہوں نے سوانگ رچا ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا ہے، اب معلوم ہوا کہ ہاں اب یہ معجزہ دکھائے گی یہ لاٹھی۔ تو لاٹھی موسیٰ کی ہر وقت تھوڑی ہی وہ اپنا اثر دکھاتی تھی، جب اللہ چاہتے تھے جب وہ لاٹھی کا وہ اثر ہوتا تھا، ورنہ تو نہیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈال دو اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے، نگل لے گی جو کچھ انہوں نے سوانگ رچا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، ان کا سوانگ جو ہے یہ ایک جادو کا ایک چال ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر جدھر سے بھی آئیں گے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کیا مطلب کامیاب نہ ہونے کا؟ ایک اس اعتبار سے کہ دنیا میں اس کا جادو کچھ اثر تو کرتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ اثر نہیں کرتا، لیکن ہر چیز کا کچھ انجام ہوتا ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے کس لیے؟ انجام کو درست کرنے کے واسطے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جادوگر دنیا میں بھی بے حیثیت اور آخرت میں بھی وہ عذاب کا مستحق۔ دنیا میں کبھی جادوگروں کا عزت کرتے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ضرورت مند مصیبت کے مارے چاہے اس سے جا کر جادو اچھی اور بری نیت سے کراتے ہوں، لیکن جادوگروں کا کبھی بھی عزت نہیں ہوتی دنیا کے اندر۔ عزت ہوتی ہے دوسرے باکمالوں کی، حالانکہ جادو خود ایک فن ہے، مگر اس فن والوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ پیسے دو کام لے لو، اس سے زیادہ کوئی حیثیت ان کی نہیں ہوتی۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کدھر سے بھی ہوں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ کام کیا جو اللہ نے حکم دیا تھا، اس کو بتلانے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن تو مختصر اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو وہ سارا نگل لیا، اس لاٹھی نے سب کچھ قصہ ختم کر دیا۔ اب جو دیکھا یہ تماشا، تو جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارا تو بے شک جادو تھا، مگر موسیٰ نے جو پیش کیا وہ جادو نہیں تھا۔ یہی وہ ایک نقطہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے دیے جاتے ہیں وہ دراصل ان کی قسم کیا ہوتی ہے؟ وہ فن کہ جو اس زمانے میں رائج ہے اسی کی قسم کا معجزہ انبیاء کو دیا بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ فن سے لوگ واقف ہی نہیں ہیں اور ایسا معجزہ دیا جائے کیا سمجھیں گے؟ پھر وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ باکمال لوگ اپنی گردنیں جھکاتے ہیں کمال ہی کے سامنے، تب جادوگروں کے سامنے جب معجزہ آئے گا وہ کہیں گے بے شک یہ جادو نہیں ہے، اور جب وہ باکمال ہونے کے باوجود اس کے سامنے جھک جائیں گے جن کو بے کمال جادو کہہ رہے تھے، پھر ان کے لیے کیا؟ اسی وجہ دیکھ لیجیے آپ، قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی جگہ یہ کہتا ہے مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، علم والوں سے جا کر پوچھ لو کہ جو محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے۔ کون ہیں وہ علم والے اس زمانے میں؟ اس زمانے میں وہ علم والے کہلاتے تھے یہود اور نصارہ۔ جا کر پوچھ لو یہودیوں اور نصرانیوں سے کہ جو محمد جو بات کہہ رہے ہیں، جس بات کو یہ پچھلی قوموں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ جب وہ لوگ بھی کہیں گے کہ ہاں قوم لوط کے ساتھ یہی ہوا، قوم نوح کے ساتھ یہی ہوا، یہی ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو پھر جاہلوں کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ اہل علم کی بات جاہل مانا ہی کرتے ہیں، تو اہل فن کی بات بے فن مانا ہی کرتے ہیں۔ اس واسطے انبیاء علیہ السلام کو معجزہ جو دیے گئے، معجزات وہ دیے گئے اس فن کے سے متعلق جو فن اس وقت اس علاقے میں رائج رہا ہو۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے گئے کہ جن کو دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ تو جادو ہے، مگر جادوگروں نے سمجھا اپنے فن کے روشنی میں کہ یہ جادو نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریر تو پہلے ہو چکی تھی، بتلایا جا چکا تھا کون ہے اللہ، وہ ساری بات دماغ میں تھی۔ وہ تو فرعون کا زور تھا کہ جس کی وجہ سے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، لیکن جب یہ حقیقت دیکھی اپنے فن کی روشنی میں تو آخر انہوں نے لوہا مان لیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بھئی تو اپنے بلائے ہوئے کرائے کے جادوگر وہی سارے بہ گئے، تو اس نے پھر للکار دی ایک آخری، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، اس نے کہا تم ایمان لے آئے میری اجازت سے پہلے، تم کو میں نے دعوت دے کر بلایا تھا، میں نے تمہارا کرایہ میں نے تم کو دیا، تمہیں انعام و اکرام کے لیے میں نے وعدہ کیا، اور اس کے بعد تم نے مجھ سے اجازت تک نہیں لی اور ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، آپ ذرا تصور کیجئے کہ جادوگروں کا سجدے میں پڑ جانا یہ تماشا دوسروں پر کیا رنگ جما رہا ہوگا۔
سمجھ آئی نہیں بات؟ اس کو خوب سمجھ لیجئے. تو اب فرعون جو ہے وہ اب پریشان ہے. اس نے کہا لوگوں کو بتلانے کے واسطے دوسروں کو، ہو نہ ہو بات تو یہ ہے کہ یہ تمہارا بھی استاد ہے. کون؟ یہ موسیٰ. یہ دراصل تمہارا بڑا چودھری ہے. لکبیرکم، ٹھیک، اس کا اگر ٹھیٹ ہمارے یہاں کی زبان میں ترجمہ کرو تو چودھری. یہ تمہارا سب کا بڑا ہے جس نے تم کو بھی جادو سکھلایا ہوا ہے. کیا مطلب؟ ارے یہ تمہاری ملی بگت. سنا ہے یہ جو یہاں ریسلنگ وغیرہ ہوتی ہے، پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں واللہ عالم جھوٹ سچ ہے کہ دونوں پہلوانوں میں پہلے ہی طے ہو جاتا ہے بھائی اب کہ تو گر جائیے، سمجھ میں آیا، تیرے اتنے پیسے تیرے ہو جائیں گے، اتنے ہمارے ہوں گے. اگر ایسا ہے تو فرعون نے وہی بات وہاں بھی کہی، ارے یہ تمہارا بھی استاد ہے، تم کو جادو سکھلایا ہے، اس واسطے یہ تمہارے میں پہلے سے ایگریمنٹ ہو گئی تھی کہ تم وہاں جو ہے اپنا اس کا لوہا مان لینا. یہ فرعون نے آخری چال چلی. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھلایا. فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور پیر کاٹوں گا مخالف سمت سے، اور تمہیں کھجوروں کے درختوں پر میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا. یہ بات اس نے کہی. اس کے معلوم ہوتا ہے درختوں پر یہ لکڑی کو اوپر ٹانگ کر کے سولی دے دینا، وہ جو ان کے یہاں صلیب والا حساب ہے، کراس والا، پرانا رواج رہا ہے. نمبر 1 اور نمبر 2 یہ کہ مجرموں کو جو سزائیں ہاتھ کاٹنے اور پیر کاٹنے کی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی ایجاد ہے. چور کی سزا ہاتھ کاٹنا اور اسی طرح پیر کاٹنا، یہ ڈاکوؤں کی سزا، یہ اسلام نے ایجاد، اور اسلام جو ہے بڑا ظالمانہ مذہب ہے. یہ واقعہ بتلا رہا ہے کہ یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ پہلے سے مجرموں کی سزا یہ رکھی گئی ہوگی کہ ہاتھ کاٹ دو اور پیر کاٹ دو مخالف سمت سے. تو اسلام نے اس سزا کو رکھا ہے باقی جو پہلے سے چلی آتی. اب اس کی اصل کیا ہوگی وہ معلوم نہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے کسی قانون سے چلا ہو اور بعد میں ملکوں میں اس کا رواج رہا ہو. اس کی حکمت ظاہر ہے کہ سزاؤں کی سختی میں حکمت کیا ہے؟ جرم کا نہ پھیلنا. سمجھ میں آیا؟ اگر مجرموں کے ساتھ نرمی کرو گے تو یہ اس فرق کے ساتھ تو نرمی ہو گئی، مگر جہاں تک اس فن کا تعلق ہے جرم، وہ تو تم نے اس کے ساتھ یہ مہربانی کی کہ وہ جرم اور پھیلنے لگا. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ جہاں ان جیل خانوں کا نام بھی کیا ہو گیا؟ کرپشن، کیا کہتے ہیں اسے؟ کرپشن سینٹر، دارالاسلح. عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ دارالاسلح. ہاں، تو آپ نے یہ وہ نام بھی دینے کو تیار نہیں ہے جس سے مجرم کو مجرم ہونے کا احساس ہو. کہاں کو پھر وہ جرم سے روکے گا؟ آپ نے اس کے لیے کھانے کا بہترین انتظام کر دیا، ان کے سارے مطالبے پورے کر دیے کہ کھانا ایسا ہونا چاہیے، ٹریٹمنٹ ایسا ہونا چاہیے، ایسی جو ہے انتظامات ہونے چاہیے. تو پھر اس کو مصیبت کیا ہے کہ پھر وہ آئندہ جرم نہ کرے؟ تو تم جرموں کی پرورش کرتے ہو. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کیا مجرم کو ایسی سزا دے دو کہ پھر دوسرے کو ہمت نہ ہو وہ جرم کرنے کی. اسی واسطے سورہ نور میں کیا فرمایا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو 100 کوڑوں کی سزا دو. آگے جو بات فرمائی اس کے بعد کوڑوں کی سزا، 100 کوڑے کھا کے کیا حالت ہوگی اس کی؟ تو بڑا سخت سزا ہے. فرمایا کہ وَلَا يَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں دیکھو کہیں نرمی تمہارے پاؤں نہ پکڑ لے. نرم دلی جو ہے اللہ کے دین کے معاملے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں کو باندھ دے. اگر تمہارا ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول یوم آخرت پر. اتنی بات قوت کے ساتھ کہی گئی. اور فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ تیب کا بند ہے کہ فرمایا کہ جو سزا پھر ان کو دی جائے اس کے لیے بھی چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ آ کر دیکھے اس کو. کیوں دیکھے؟ یہ جو ہے ڈھونڈی پیٹ کر کے لوگوں کو بلانا، فلانی تاریخ کو فلاں وقت سزا دی جائے گی سب لوگ آ جائیں. کیوں؟ عبرت کے واسطے. اس کو عبرت کہا گیا تاکہ لوگ دیکھیں، اور جو یہ سزا دیکھیں گے پھر اس کی ہمت ہوگی نہیں. آپ دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں
اسلامی اسٹیٹ جب قائم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 ہی تو سزاؤں دینے کا ذکر آتا ہے احادیث میں، 2-3 ہی لوگوں کو سزا ملی اس پوری 10 سالہ تاریخ کے اندر، لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ پوری خلافت راشدہ میں آپس میں جنگیں تو ہوئی، یہ تو ملتا ہے، لیکن یہ واقعہ نہیں ملتا کہ گھروں میں چوریاں ہوتی ہوں یا ڈاکے ڈالے جاتے ہوں۔ یہ ہوا پھر اس کا اثر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سزا جو ہے وہ دماغوں میں بیٹھ چکی تھی۔ اس واسطے سزاؤں کی سختی جو ہے وہ رحمت ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں قصاص کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایک تو یہ، اور فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اولی الالباب، کہ قصاص جو ہے، یعنی قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جانا۔ جو قاضی ہے، جج جو بھی ہے، حکومت اس کو کرے گی، یہ سزا دے گی۔ اور میں کہ تمہارے لیے اے عقل مندو اس قصاص کے اندر زندگی ہے۔ کیا مطلب زندگی؟ زندگی کا مطلب یہ، قاتل کو جب تم نے قتل کر دیا یعنی حکومت نے، تو کیا مطلب ہوا؟ قتل کا سلسلہ رک گیا، قتل کا سلسلہ رک گیا، لوگوں کو زندگی ملی۔ اور اگر آپ قاتل کو قتل نہ کریں گے، اس کو وہ سزا نہ ملے گی، آج اس نے ایک کیا کل کو دوسرا کرے گا، اور پھر دوسرا آدمی بھی اٹھے گا، وہ اس نے کہا کہ میرا مطلب بھی پورا نہیں ہو رہا، مارو اس کو۔ آج اس ملک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر اور جنگلوں میں اور پارکوں کے اندر دو ڈالر کی وجہ سے فائر نہیں کر دیتے، شوٹ کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قاتل کو سزا نہیں ملتی۔ تو قصاص کے اندر زندگی ہے۔ تو ان جرائم کو، جن کو ان ظالموں نے اپنے اوپر سے اس الزام کو ہٹانے کے واسطے کہ جرموں کی پرورش کرتے ہیں یہ مجرمین، اس الزام کو اپنے سر نہ لینے کے واسطے اسلام پر یہ الزام دھرا کہ یہ جو ہے جاہلانہ نظام ہے، تو جس میں ایسی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں۔ تو یہاں میں اس پر تھا کہ وہ فرعون نے ان کو یہ کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور پیر بھی کاٹوں گا مخالف سمت سے، اور تمہیں سولی دوں گا میں درختوں کی شاخوں، اس کے کھجور کے تنوں کے اوپر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہم میں زیادہ سخت ہے عذاب کے اعتبار سے، اور کس کا عذاب جو ہے زیادہ باقی رہنے والا ہے، یعنی زیادہ پائیدار ہے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا میرے اس عذاب کا اور سزاؤں کا۔ اب آپ دیکھیے یہ کمال، فرعون نے تو اپنی پوری بات کہہ دی، اور جانتے ہیں لوگ یہ فرعون ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں کہ اس سے اوپر کوئی اس ملک کے اندر ہو کہ جو سفارش کر کے ہماری جان بچا لے گا۔ آخری طاقت ملک کی ہے فرعون، اور فرعون کہہ رہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ اب کوئی امید ہے بچنے کی بظاہر اسباب؟ ہے کوئی امید؟ سمجھ میں آیا؟ اگر ان میں ذرا بھی کمی اور کمزوری ہوتی کیا ہوتا؟ ہاں بھائی واقعی غلطی ہو گئی، موسیٰ بھائی معاف کرو بھائی، ہم سے غلطی ہو گئی، تمہارا دین تمہارے ساتھ، جان سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں، پھسل جاتے۔ کتنی دیر ہوئی ایمان لائے، کتنی دیر ہوئی؟ 1 منٹ تو گزرا ہے ان کو سجدے میں پڑے ہوئے اور آمنا برب ہارون و موسیٰ کہتے ہوئے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے، نبی کی صحبت کا یہی اثر ہوتا ہے۔ نبی کی صحبت جب ایمان کے ساتھ کسی کو نصیب ہو تو پھر اس کا ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ پہاڑوں سے بھی ٹکراؤ تو پہاڑ ٹوٹ جائیں گے لیکن ایمان نہیں ٹوٹے گا۔ یہی ہے بات۔ اب یہ جو ہیں یہ اصحاب موسیٰ ہیں۔ اصحاب موسیٰ ایمان کی حالت میں صحبت نصیب ہو گئی ان کو موسیٰ نبی کی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب ایمان کتنا مضبوط ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا اور سولی دوں گا، اور یقیناً وہ ایسا کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کرسی ہل رہی ہے، کوئی تکلف تھا رہی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا اسی 1 منٹ کے مومنین نے کہ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، انہوں نے کہا ہم ہرگز پرائرٹی نہیں دے سکتے آپ کو جو ہمارے پاس دلیلیں آ چکی ہیں اس کے مقابلے میں، ہم آپ کی بات کا کوئی وزن نہیں رکھتے۔ یہ ہے وہ ایمان جو نبی کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوا۔ ظالم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے، اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا یہ حال ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ کیسے ہیں وہ ظالم لوگ کہ جنہوں نے صرف 5 صحابہ کو تو یہ کہا کہ وہ تو رہ گئے مسلمان، اور باقی 1,25,000 صحابہ کو منافق کہہ دیا اور اسلام سے خارج کہہ دیا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں اتنا بھی اثر نہیں تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں اثر ہو؟ صرف 5 صحابہ کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان رہ گئے اور باقی سب جو ہے وہ منافق ہو گئے۔
समझ में आया? न तो अल्लाह को पता चला और न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला जिंदगी भर कि मेरे गिरदो पेश जितने भी हैं मेरे काबिल एतमाद ये सब मुनाफिक हैं। अल्लाह मियां ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह राजी हो चुका इन मुसलमान इन ईमान वालों से। तो अल्लाह मियां को भी पता नहीं कि मेरे नबी के गिरदो पेश जितने ठहरे हुए हैं सारे मुनाफिक हैं। यह आलम है उन लोगों का जो ईमान के मुद्दई है। बस वक्त हो गया, इंशाअल्लाह। सूरा ताहा आयत नंबर 72 72, आयत नंबर 72, सफा नंबर 320। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू लन नु'सिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनाति वल्लज़ी फ़तरना फ़क़्दि मा अंत क़ाद इन्नमा तक़दी हाज़िहिल हयातद दुनिया इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अक्रहतना अलैहि मिनस सिह्र वल्लाहु ख़ैरुन व अबक़ा। इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फ़ीहा वला यहया वमन यअतिहि मुमिनन क़द आमिलस्सालिहाति फ़उलाइका लहुमुद्दरजातुल उला जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा वज़ालिक जज़ाउ मन तज़क्का। वलक़द औहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फ़ाضरिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसन ला तख़ाफ़ु दरकन वला तख़शा फ़अत्बअहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम वअضल फ़िरऔन क़ौमहु वमा हदा। या बनी इस्राईल क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम ववाअदनाकुम जानिबत तूरिल अयमन वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वला तत्गौ फ़ीहि फ़यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी फ़क़द हवा वइन्नी लग़फ़्फ़ारुन लिमन ताब वआमन वअमिल सालिहन सुम्मा इह्तदा। वमा अअजलक अन क़ौमिक या मूसा क़ाल हुम उलाइ अला असरी वअजिल्तु इलैक रब्बि लितर्दा। क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बअदिक वअضलहुमुस सामिरी। فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي